یہ اعلان جامع مسجد الحنفیہ سے کیا جا رہا ہے۔ جامع مسجد الحنفیہ کی گھڑی میں اس وقت 3 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں۔ انتہائی سحر 4:12 پر ہے۔ انتہائی سحر 4:12 پر ہے۔ آپ لوگ اٹھیے اور سحری کا اہتمام کیجیے۔ آداب، میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس۔ تو سنا آپ نے کس طرح سے طوفان بدتمیزی خاص طور سے سحری کے وقت مسلم محلوں میں نظر آتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ لاؤڈ اسپیکر اور اس پر کس انداز میں یہ نوجوان مسجد میں چلا رہا ہے۔ جب آپ کسی مسلم علاقے میں جاتے ہیں سحری کے دوران، خاص طور سے رات کو 2-2:30 بجے کے بعد سے، اور جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت تک، تو ایسا لگتا ہے کہ آپس میں لاؤڈ اسپیکر کا مقابلہ چل رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، روزہ رکھنا ہے اور آپ کو جاگنے کا انتظام کے لیے اس طرح کی قواعد جو ہے وہ شروع کی گئی تھی پہلے، لیکن آپ جس طرح سے دنیا بدل گئی ہے، جس طرح سے تمام لوگوں کے ہاتھوں میں اب موبائل فون آ گیا ہے، دن بھر جس موبائل فون پر لوگ لگے رہتے ہیں، اس موبائل فون میں تمام طرح کی ویوستھائیں ہیں، باقاعدہ بہت ساری ایپس ہیں جن کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے نماز کا وقت وہ آپ کو الارم بجا کر کے، یا باقاعدہ اذان ہوتی ہے موبائل پر جس سے آپ نماز کے لیے جا سکتے ہیں، یا اگر سحری کے وقت کا آپ کو کرنا ہے تو اس میں آپ الارم لگا سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے اب ایک ایک چیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ہندووادی سنگٹھنوں کے ذریعے، اور خاص طور سے اذان کو لے کر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں، نہ صرف اذان کو لے کر بلکہ لاؤڈ اسپیکر میں اس کی ماترا، والیوم کی ماترا کتنی ہونی چاہیے، کیا سپریم کورٹ کے ذریعے جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں ان کا پالن ہو رہا ہے، اس چیز کی بار بار بات کی جاتی ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے ابھی اس ویڈیو میں دیکھا، شروع میں جو ویڈیو چلا، تو نہ صرف غیر مسلم بلکہ کوئی مریض ہو یا کسی اور طرح کی کسی کو دقت ہو تو اس کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ لیکن کافی چیزیں سینکڑوں سال سے چلی آ رہی تھیں، کوئی کسی طرح کی آبجیکشن نہیں ہوتا تھا، کسی طرح کا لوگ سوال نہیں کرتے تھے، لیکن اب ایک ایک چیز پر سوال ہو رہا ہے۔ خاص طور سے ابھی جس طرح سے 5 راجیوں کے جو الیکشن ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کرناٹک میں حجاب کے بعد جس طرح سے طوفان بدتمیزی شروع ہوئی ہے، اور اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کرناٹک پولیس کے ذریعے مساجد کو باقاعدہ نوٹس سرو کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز ہے، یعنی 60% والیوم ہونا چاہیے، اس سے آگے آپ کو والیوم نہیں رکھنا ہے۔ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی، یہاں تک کہ آپ کے مسجد سے لاؤڈ اسپیکر سسٹم کو بھی، ساؤنڈ سسٹم کو بھی ہٹا دیا جائے گا۔ تو وقفے سے اس طرح کے مطالبات، مساجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان پر پابندی کیے جانے کے لے کر کے ہندووادی سنگٹھنوں کے ذریعے ہمیشہ ہوتے رہے ہیں۔ یقیناً ہم مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ایک طرح سے سازش ہے، ہم اسے اپنے مذہبی معاملات میں دخل سمجھتے ہیں۔ پہلے یہ بات ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ مخالفت اذان کی نہیں ہے بلکہ لاؤڈ اسپیکر پر کے استعمال کی ہے۔ رمضان المبارک میں سحر اوقات میں مختلف مساجد سے بجنے والے سائرن پر بھی اس سے پہلے مخالفت ہوئی تھی۔
حالانکہ سائرن کو اگر دیکھا جائے تو بہت آدھا منٹ کے لیے سائرن بجتا ہے، ایک دفعہ کو اس کو جو ہے آپ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے سحری کے وقت جو لاؤڈ اسپیکر پر جو اعلانات ہوتے ہیں، اور نہ صرف اعلانات ہوتے ہیں، اعلان کرنے کے بعد اس میں کچھ نعت شریف حمد پڑھی جاتی ہیں، کچھ قوالیاں ہوتی ہیں، تو لگاتار وہ سسٹم جو ہے 2-3 گھنٹے تک لگاتار چلتا رہتا ہے، جس میں اگر کوئی سونا چاہے، کوئی بیمار ہو تو اس کو تکلیف ضرور ہو سکتی ہے۔ چند لمحوں کے لیے ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں، غور کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، پھر فیصلہ کریں۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں ہر فرد کے پاس، بچے کے پاس موبائل فون ہے۔ ایک موبائل فون میں سارا جہان ہے۔ یہ ہماری میموری، ہماری بینک بیلنس، ہمارے ماضی، حال، مستقبل کی ڈائری، ہمارا کیمرہ، البم، سب کچھ ہے، جس میں الارم بھی ہے۔ بلکہ ہم میں سے بیشتر کے پاس اوقات نماز کے دوران اذان کی الارم بھی ہیں۔ جب بھی کسی نماز کا وقت ہوتا ہے تو موبائل سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں اور الارم آف کر دیتے ہیں اور اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح مساجد کے لاؤڈ اسپیکر سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جب آواز پکاری جاتی ہے مؤذن کے ذریعے، جب یہ صدا لگائی جاتی ہے، تو ہم نے گھروں میں دیکھا ہے کہ خواتین اپنے سر پر دوپٹہ ڈھک لیتی ہیں، پلو اوڑھ لیتی ہیں۔ مرد حضرات میں سے کسی کو توفیق ہوتی ہے تو وہ مسجد کی طرف چل دیتا ہے، باقی لوگ اپنے روزمرہ کے جو کام ہیں، جو معمول کے جو کام ہیں، وہ اس میں لگے رہتے ہیں، نماز پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، نماز کے لیے مسجد جانے کی زحمت ان کے ذریعے نہیں اٹھائی جاتی۔ اکثر بیشتر اذان کو ایک روزمرہ کا جز سمجھ لیا گیا ہے کہ ایک 5 وقت جو ہے مؤذن صدا دیتا ہے اور لوگ اپنے معمول پر لگے رہتے ہیں، لیکن اذان کا کیا مقصد ہے؟ اذان کیا کہہ رہی ہے؟ اذان جو پکار رہی ہے وہ کسے پکار رہی ہے؟ اس پر ہم نہیں سوچتے۔ ہمیں صرف اس چیز کی فکر ہے کہ ہندو وادی سنگٹھن لاؤڈ اسپیکر میں اذان کو لے کر سوال کیوں کھڑا کر رہے ہیں۔ یہ بار بار اس کو لے کر کے لوگ ہنگامہ کرتے ہیں، اور لاؤڈ اسپیکر پر اذان یا اوقات سحر کی سائرن کی آج کے دور میں کس حد تک ضرورت ہے، اس کے بارے میں اگر جس طرح سے میں آج ابھی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بکواس کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ میرے خلاف فتویٰ بھی دینا شروع کر دیں گے کہ یہ بنا وجہ کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہاں تک آروپ لگا دیا جائے گا کہ RSS اور سنگھ کی بولی بول رہا ہے۔ لیکن سنجیدگی سے اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے جو ملی تنظیمیں ہیں یا جو مساجد کے ذمہ داران ہیں، ان کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس پر کہیں نہ کہیں پہل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دور وہ تھا جب لوگوں کے پاس سہولتیں نہیں تھیں، وسائل نہیں تھے۔ اس وقت سحر سے پہلے اور بعد میں مساجد سے سائرن بجانے کا رواج ہوا کرتا تھا، لوگ وقت پر سحر کر لیں، ورنہ بجلی کی ایجاد سے پہلے شاہی دور میں توپ داغنے کی روایت ہوا کرتی تھی۔ آج ہر ایک کے پاس سحر کو اٹھنے کے لیے وسائل ہیں، اور ہم مسلمانوں کو تو اوقات نماز معلوم ہی ہیں، اور معلوم ہونا بھی چاہیے، یہ ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ ویسے موبائل آرام استعمال کرتے ہیں، اس حقیقت کو ہم سامنے رکھیں کہ ہم اپنے مذہبی معاملات میں انشاءاللہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اذان ضروری ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کو مسئلہ بنا کر اگر دشمن شر پیدا کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے اس صورت میں ناکام کر سکتے ہیں۔ جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں، سپریم کورٹ نے لاؤڈ اسپیکر کو لے کر 2 طرح کی گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا والیوم کتنا رکھنا ہے، اور دوسری گائیڈ لائنز ہے وقت کو لے کر، اوقات کو لے کر، کہ کس وقت سے کس وقت تک لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو اگر ان 2 چیزوں کا خیال رکھا جائے تو شاید یہ ہنگامہ یہیں پر ختم ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے حجاب کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ معاملہ کس طرح سے بڑھا، معاملہ کورٹ میں پہنچا اور کورٹ نے الٹا فیصلہ دیا، اب سپریم کورٹ پہنچا ہے۔ مسلم تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اور انصاف ہمیں ملے گا، وہ وقت بتائے گا کس طرح کا فیصلہ سپریم کورٹ سے آتا ہے۔ ابھی ہم نے کورونا لاک ڈاؤن کے دوران چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، اپنی مساجد میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ کا ہم نے پالن کرتے ہوئے 5 وقت کی نماز ادا کی،
اور فرسٹ لاک ڈاؤن میں تو پوری طرح سے پابندی تھی، صرف 4-5 لوگ نماز پڑھ سکتے تھے، یہاں تک کہ عیدین کی نماز بھی لوگوں نے ادا نہیں کی۔ حالانکہ مسجد میں جماعت کو لے کر احادیث موجود ہیں کہ کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے اور مل مل کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ مسجد میں نماز ادا کرنے جاتے ہیں تو امام صاحب خاص طور سے جمعے کے دن جب جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی صفیں صحیح کر لیں، درست کر لیں، مل مل کر کھڑے ہوں، گیپ نہ چھوڑیں۔ اور نہ صرف اپنے یہاں بلکہ سعودی عرب کے جب حرمین میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو سووا صفوفکم یہ کہا جاتا ہے، یعنی صفوں کو صحیح کر لو۔ اور صحیح کرنا کس طرح سے؟ مل مل کر کھڑا ہونا۔ لیکن کورونا میں سرکاری گائیڈ لائنز کی وجہ سے 1 سال سے زیادہ سوشل ڈسٹینسنگ کا ہم نے پالن کیا، باقاعدہ مساجد میں نشاندہی کی گئی، وہاں پر ٹیپ لگائے گئے بہت سی جگہوں پر، اور کئی جگہوں پر تو پرنٹ آؤٹ تک آنے لگے تھے، لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کے حساب سے نشان لگائے تاکہ لوگ سرکاری گائیڈ لائنز کا پالن کر سکیں، اور کیا بھی گیا، یہاں تک کہ نماز بھی ادا نہیں ہوئی۔ تو ایسے میں میرا مقصد یہی ہے کہ اس پورے وواد کو لے کر جس طرح سے آکرمٹ ہو رہی ہیں ہندو تنظیمیں اور اس میں سرکاریں بھی ساتھ دے رہی ہیں، جس طرح سے اب کرناٹک سرکار کے ذریعے آدیش دیا گیا، اس کے بعد پولیس اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے، باقاعدہ نوٹس سرو کیے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اذان، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اذان جس چیز کے لیے دی جا رہی ہے، کیا ہم اس اذان کو حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کی آواز کو ہم مان کر کے مسجد تک جا رہے ہیں؟ اور دوسرا جو سرکاری گائیڈ لائنز ہیں، سپریم کورٹ کی جو گائیڈ لائنز ہیں، کیا ہم ان کا پالن کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو کسی دیش میں رہنا ہے تو اس کے قانون اور اس کے رولز کو آپ کو پابند ہونا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی لاؤڈ اسپیکر کو لے کر کے لڑائی لڑنے سے بجائے ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم نماز اس قدر پابند ہو جائیں گے کہ خود ہمارے دماغ میں الارم بجے اور ہم جوق در جوق مسجد میں چلے جائیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بار بار کہا جاتا ہے کہ اگر لوگ معاشرے میں جس طرح کی برائیاں آ رہی ہیں، دیر سے، خاص طور سے مسلم محلوں میں اگر آپ چلے جاتے ہیں، میں دلی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو رات کو 1 بجے 2 بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں، لڑکے ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں، سگریٹ پیتے رہتے ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں، اور صبح فجر کی نماز غائب ہو جاتی ہے، اور اٹھنے کا جو وقت ہے ظہر سے پہلے کا 12-1 بجے لوگ اٹھتے ہیں۔ اور بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر مساجد میں لوگ فجر کی نماز پڑھنے جانے لگیں تو بہت سارے مسائل کا حل ہو جائے گا، اور جس طرح سے یہ طوفان بدتمیزی ہو رہی ہے اس پر بھی پوری طرح سے انکش لگ سکتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ جب میری نظر سے یہ ویڈیو گزری سوشل میڈیا پر تو میں نے آپ سے کوشش کی اس پورے تعلق سے آپ سے مخاطب ہونے کی اور ایک کہیں نہ کہیں اپنا ایک مشورہ دینے کی۔ اگر آپ کو یہ میرا مشورہ اچھا لگا تو ضرور بتائیں، اور اگر اس میں کوئی برائی ہے تو وہ بھی ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں اور فالو بھی کریں۔ دھنیہ واد۔